سر میران شاہ شمالی وزیرستان کی بات ہو رہی ہے امن و امان کے حوالے سے، تو اگر ہم بنوں کی بات نہ کریں، بنوں میں اگر آپ دیکھا جائے تو کچھ دن پہلے ڈومیل کے حدود میں 2 لاشیں ملی ہے، اس کے علاوہ سورانی کے حدود میں 2 لاشیں ملی ہے. تو باہر کی جو دنیا ہے وہ بنوں کو بڑے خوف کے نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو لاشیں ملتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا جناب، آپ کم بہت اگر چھوٹے نہیں ہوں تو میری عمر کے کم از کم ہوں گے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے صدر صاحب نے یہ فرمایا کہ میں پہلے یہاں ڈی پی او رہ چکا ہوں. 2021 میں ہم نے ایک ڈیٹا انالیسس کیا تھا. سال کے 365 دن ہوتے ہیں اور 360 ایف آئی آریں ہوئی تھیں مرڈر کی 2021 میں. آج ہے 2024. یہ میں مانتا ہوں کہ جب کوئی لاش مل جاتی ہے وہ خوف راز پھیل جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنا ہے. آپ لوگوں نے رپورٹنگ آبجیکٹیو اور بیلنسڈ کرنی ہے تاکہ پبلک نہ ڈر جائے یا باہر کی دنیا میں ہمارے ڈسٹرکٹ اور ہمارے ڈویژن کا نام خراب نہ ہو، کیونکہ اس علاقے کی اچھائیاں بھی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی ہم پروجیکٹ کریں کہ ہمارے علاقے کے لوگ دلیر ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ سچ بولنے والے ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ مہمان نواز ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ آرٹ اور جتنا بھی کلچر ہے اس کو انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے. حجرے کا ہمارا کلچر ابھی تک انٹیکٹ ہے جو بہت سارے علاقوں میں ختم ہو گیا ہے. تو ہماری بہت ساری ایسی روایات ہیں جو ہم پروجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بات یہی آ جاتی ہے کہ جب ہماری نظر جاتی ہے اور مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ اس ٹائم آپ کا بھی میڈیا کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، تو آپ کو 2 لاشیں یا 1 لاش آپ کو دکھانی پڑ جاتی ہے یا مینشن کرنی ہوتی ہے. میں اس میں یہ عرض کروں کہ لوگوں کی دشمنیاں بھی ہیں. ان میں سے مجھے آج تک کوئی لاش ایسے یا کوئی ایسا وقوع نہیں یاد آتا کہ بنو ہو یا میرے پورے کے پورے ریجن میں کہ خدا نخواستہ کسی کے مطلب ٹارگیٹ کلنگ کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ تو ایک ایسا ہے کہ ہم چونکہ دشمن کے ساتھ جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو وہ تو بتا کے یا پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے فائر کیا. لیکن جو لوگ عام دشمنی میں اور عام معاملات میں کہیں پہ غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں پہ آنر کلنگ ہوتی ہے، کہیں پہ جائیداد کا لین دین ہوتا ہے، کہیں پہ قرضے ہوتے ہیں، کہیں پہ کوئی اور مسائل ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہوتے ہیں اور وہ سارے ٹریس ہو جاتے ہیں. کیونکہ آج ہم اسپیسیفک اس کے لیے بیٹھے تھے تو اس لیے میں نے ڈیٹا نہیں رکھا. اگر آپ چاہیں گے تو میں بنو پریس کلب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے تو آپ کے ساتھ میں پورے کا پورا جو ہمارا ریجن ہے اس کا ہم انالیسس کر لیں گے کہ پچھلے سال کا ہم انالیسس کر لیں گے اس سال کے ساتھ کہ اس سال ہمارے جو کرائم ہے اس کے کون کون سے کرائم ہیں، کون کون سی مدات ہیں جس میں زیادہ ہو رہا ہے، کس چیز میں کم ہو رہا ہے. قتل زیادہ ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، پچھلے سال سے ایوریج کم ہے، زیادہ ہے، پھر اس کی وجوہات پہ بھی ہم غور کریں گے. تو اگر آپ اس قسم کا ایک سیشن چاہتے ہیں تو ہم وہ کر لیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے لیے انالیسس کرنے کا وہ آئے گا. آپ جب ڈی پی ہوتے نا جی یہ اکثر یہی ہوتی تھی ہماری میڈیا ٹاک ہوتی تھی، لیکن اس میں صدر بھی آپ تھے. ہاں بس ٹھیک ہے، میں نے بس ابھی بھی ہم مطلب جو بھی ہمارا صدر ہے پریس کلب ابھی بھی ہمارا مطلب کہ پریس کلب تو ہمارا ابھی بھی ہمارے سرپرستی ہے، کوئی وہ نہیں ہے جی. مطلب ہے نا کہ وہ سلسلہ پیر مہینے یا کوارٹر میں ایک فنکشن کریں گے، مہینے کا کریں گے. آج کل چونکہ ٹائم بہت تیزی سے چل رہا ہے اور حالات مطلب ہے کل جو حالات تھے آج اور ہیں، آنے والے دن اور ہیں، اس لیے اگر مہینے کے ہم تو اس طرح کر لیں گے کہ اگر آپ کی اجازت ہو اور ہاؤس سارے کا سارا اجازت دے تو ہم ایسا کر لیں گے کہ ہر مہینے کی جو پروگرس ہو نا جی پروگرس تو ہے، پروگرس تو ہوتی ہے. ہر مہینے کا جو پہلا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے تھرسڈے ہو گیا، بالکل صحیح، ہر مہینے کے پہلے اس پہ تو ہم میٹ دا پریس ٹائپ کا پروگرام کر لیں گے. ایک دفعہ آپ لوگ ادھر تشریف لائیں گے اور ایک دفعہ میں حاضر ہوں گا. ایک سوال ہے کہ شمالی وزیرستان کے حالات انتہائی خراب ہیں اور دیکھا جائے تو میریلی کے حالات تو بہت خراب ہیں اور وہاں کے لوگ خوف کے فضا میں زندگی گزار رہے ہیں. جہاں پولیس شام کے وقت ہی نظر نہیں آتی، ایسا کیسے ممکن ہوا کہ مغوی انسپیکٹر رات کی تاریکی میں رہا ہوا؟ اور کیا ایسی بات تو نہیں کہ مغوی انسپیکٹر تاوان ادا کر کے رہا ہوئے ہیں؟ اس میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے تو جو باتیں بتانی تھی یا میرے علم کے مطابق تھی، میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے جو ہمارا پریس ریلیز ہے، اس کی بھی کافی آپ سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا، سافٹ بھی اور ہارڈ بھی. آپ کے سامنے انسپیکٹر صاحب موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجیے کہ کل رات 1 بجے انکاؤنٹر ہوا ہے اور یہ پیدل جا رہے تھے اور انہوں نے لیٹ کے اپنی جان بچائی ہے یعنی، اور ان سے پوچھیے کہ انہوں نے کتنے لاکھ دیے ہیں. یہ سامنے بیٹھے ہیں انسپیکٹر صاحب ہیں، خود گزٹڈ افسر ہیں، خود جواب دے سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے، معلومات ہوئی بھی ہے، آپ ان کو بتا دیجیے کہ اپنے پیسے کوئی تاوان نہیں دیا ہے جی. رات کو مجھے یہ لے کے جا رہے تھے جی، مجھے اتنا بس وہ ایک برج آتا ہے اور نیچے ایک خوش ندی ہے نا، وہاں سے لے کے جا رہے تھے مجھے، جی جی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے. پھر اچانک فائرنگ شروع، آنکھیں بند تھی یا ٹوپی پہنائی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھے جی. تو مجھے پکڑا تھا نا. جی جی بالکل پتہ ہے، بالکل.
تو پھر فائرنگ اندھادھند شروع ہو گئی, آوازیں بھی شروع ہو گئی, تقریباً بہت زیادہ فائرنگ ہو گئی. جی جی جی. تو میں تو سیدھا لیٹ گیا نا, میرے پاس آپشن ہی نہیں تھا. جی جی جی. سیدھا لیٹ گیا. پھر اس کے بعد جب مطلب فائرنگ ختم ہو گئی, کچھ وقت کے بعد یہ حضرات آ گئے تو انہوں نے کہا کہ مطلب مجھے مارنے کا ہوگا کہ یہ بھی ان لوگوں نے ہوگا, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, مجھے تو چلایا کہ میں ڈیوٹی والا کسٹم آفیسر تھا. جی بالکل. تو اس وجہ سے میں بچ گیا. تھینک یو سر. بھائی جان نے بھی بات کی اور کہ میرے کے حالات خراب ہیں, تو میں اپروول ہمارے پیو صاحب 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا کہ یہ صحیح ہے کہ میران شاہ کے حالات بہت بہتر ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میران شاہ ایک پلین ہے اور ایک سرکل کے اندر ہے. ایک روڈ ان سے باہر جاتی ہے یا 2 روڈ جو غلام خان اور ایک میرلی کی طرف آتی ہے. اس کو بڑا ایزیلی کور بھی کیا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو اس کو بڑی آسانی سے اس کو آبزرو کیا جاتا ہے اور اس کو انکاؤنٹ کیا جاتا ہے. جی میرلی کا مسئلہ یہ ہے کہ میرلی چاروں طرف سے پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے. میران شاہ تو ایک بازار ہے, یا زیادہ کے زیادہ اس کے ساتھ ایک میران شاہ کلا ولیج ہے, پہلے جس کو دتا خیل ولیج بھی بولتے تھے. میرلی صرف بازار نہیں ہے. میرلی کا اگر آپ ایریا دیکھیں وہ رزمک سے ٹچ ہوتا ہے, اس سائڈ پہ ہمارے بنو سے ٹچ ہوتا ہے, اس سائڈ پہ سپنوام, شراتلا, سپنوام اور افغانستان کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. اور اسی پہاڑی سلسلے کی وجہ سے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ریکور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پہاڑی سلسلے. دوسری بات یہ ہے آبادی کا. یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہائیڈ آؤٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اکثر وہ آبادی حسو خیل ہوتا ہے, ہرمز میں ہوتا ہے, تپی میں ہوتا ہے. اگر آپ تپی, کسی نے تپی ویلی دیکھا ہو نا, چاروں طرف سے پہاڑوں کے اندر, اور ان کا روڈ, اب جہاں پہ آپ کی APC نہیں جا سکتی, جہاں پہ آپ کی گاڑی نہیں جا سکتی. اچھا, اور وہ بیک سائڈ سے ڈائریکٹ ملا ہوا ہے اس کے ساتھ, ہرمز کے ساتھ اور مبارک شاہی کے ساتھ اور میرلی کے ساتھ. تو وہ مین روڈ کو یوز نہیں کرتے, وہ جو ایبنڈن روٹ ہے یا جو ریموٹ ایریا ہے اس کو یوز کرتے ہیں. سیکیورٹی فورسز دن رات کوشش کرتی ہے. دوسری بات یہ تو وہ صورتحال جو میں نے کہ میرلی کی صورتحال میران شاہ سے بالکل مختلف ہے. آبادی کی وجہ سے, جو ایریا ہے اس کی وجہ سے, وہ اسی وجہ سے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں, اس پہاڑی سلسلے کو اور آبادی کو, اور کافی گاؤں ہیں. اب آتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ کیسا پاسبل ہے. یہ آپ کو کس نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس, اب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو تصویر دیکھتا ہوں اور دکھا سکتا ہوں کہ میں جب پرسوں ہم نے یہ جو رزمک دھماکے والے, میں مکین گیا ہوں, میں نے رات جو ہے نا وہ رزمک میں گزاری ہے, شام کی نماز میں نے مکین میں پڑھی ہے, اور اس کے بعد میں واپس جنوبی وزیرستان سے شمالی وزیرستان میں آیا. لوکل پولیس پوری طرح ایکٹیو ہے. آپ اس کو دن کے یا شام کے بعد آپ کجوری چیک پوسٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, میرلی بازار میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاں, جس وقت سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ہو تو پھر اس وقت جو ہے نا پولیس کی اپنی موومنٹ ہوتی ہے, سیکیورٹی فورسز کی اپنی موومنٹ ہوتی ہے. ادروائز شام ہو رات ہو, لوکل پولیس وہ مکمل جاگتی بھی رہی ہے, پیٹرولنگ بھی ہوتی ہے اور موومنٹ بھی ہوتی ہے. ایسا کبھی ممکن. تیسری بات, ہم بھی اتنی وہ کچھی گولیاں نہیں کھیلے ہیں. ہم نے باقاعدہ 3 جگہوں پہ ان کے لیے ناکہ لگایا ہوا تھا. زکر خیل, حیدر خیل کا جو راستہ ہے ان کا صرف ہے کہ یا تو منہ کریں گے وہ میرلی بازار ایپی کی طرف یا سہیل یا ہرمز کی طرف, یا پھر منہ کریں گے دریائے ٹوچی میں. اور دریائے ٹوچی ان کے لیے بڑا ایزی تھا, اور یہاں پہ پھر اور کوئی چیک پوسٹ وغیرہ ہے نہیں, تو وہ دریائے ٹوچی سے کراس کرتے ہوئے جو آپ کجوری چیک پوسٹ سے پہلے جو بڑا پل ہے, 2 پل ہیں, ایک پرانا ایک نیا, ان کے نیچے سے وہ گزر کے یہ جو خڑ ہے جو آگے جا رہا ہے ان کی طرف وہ لے کے جا رہے تھے. اور ہمیں باقاعدہ, اچھا اس سے پہلے ہمیں یہ اطلاع ملی تھی, گاڑی کی انفارمیشن ہمیں ملی تھی باقاعدہ, میں نے ڈی پی او صاحب کے ساتھ شیئر کی تھی, اور ڈی پی او صاحب نے اسی وقت افغانستان کی طرف جانے والے جو بھی پاسبل روٹ تھے, متعلقہ DSP, دتا خیل,
स्पिनवाम, उनके ज़रिए बाकायदा नाकाम, वो हमने वो ब्लॉक कर दिए। मैं यहाँ के प्रेस क्लब का और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मशकूर हूँ बन्नू रीजन पुलिस की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वज़ीरिस्तान की पुलिस की तरफ से कि हमारे शॉर्ट नोटिस पे आपके तशरीफ़ ले आए हैं। कल रात एक बहुत अहम कार्रवाई हुई है ज़िला नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में। उनके DPO साहब और DSP साहब और SPCTD नॉर्थ वज़ीरिस्तान भी मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे कि आपको इल्म होगा कि 2 अक्टूबर के दिन ग़ुलाम खान बॉर्डर से अपनी ड्यूटी पे तैनात इंस्पेक्टर तोफ़ैल खान, जो मेरे राइट पे बैठे हुए हैं, ये छुट्टी करके वापस आ रहे थे। तो रास्ते में चूँकि मिरली में रोड ब्लॉक था उस्मान जई जिरगे की एहतजाज की वजह से, तो ये जिस प्राइवेट गाड़ी में आ रहे थे तो ये एक हैदर खेल नाम का गांव है साइड पे, वहाँ ये क्रॉस करने की इन्होंने कोशिश की तो वहाँ दहशतगर्दों ने इन्हें अगवा कर लिया, जिसकी रिपोर्ट हमें 3 अक्टूबर के दिन हुई। तो हमने FIR दर्ज करवाई CTD के महकमे पुलिस स्टेशन नॉर्थ वज़ीरिस्तान। तो SPCTD और DPO साहब ने स्पेशल टीम इस पे तश्कील दी है, जिसके इंचार्ज यहाँ मौजूद हैं कुदरतुल्लाह खान DSP साहब हैं दत्ताखेल के। तो इन्होंने अपनी एफर्ट शुरू किए हैं उस इलाके में, अपनी जो इंटेलिजेंस के हमारे आउटफिट्स थे उनके साथ भी रब्ते किए हैं, प्राइवेट जो सोर्सेज थे मुखबिर उनका निज़ाम भी एक्टिवेट किया और फैमिली के साथ भी मुसलसल रब्ते में थे। और पहले 1 करोड़ रुपए तावान की डिमांड आई सामने दहशतगर्दों की तरफ से कि कस्टम का इंस्पेक्टर है और इसके लिए 1 करोड़ रुपए। बाद में उन्होंने 1.5 करोड़ का कहा कि जब तक 1.5 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो हम वो नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो मकामी वहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ DPO साहब का एहसान था और CTD का, तो एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी कि इंस्पेक्टर साहब को, क्योंकि अंदाज़ा था कि किस इलाके में रखा गया है, तो जितने भी दहशतगर्द लोग हैं आपको पता है कि उनके वो भी इस चीज़ को रीड कर रहे होते हैं कि अब गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा स्टेप लिया जा रहा है या लिया जाएगा। तो उन्होंने कोशिश की है कल रात इनको अपने इलाके से शिफ्ट करने की। तो चूँकि हमारी जो सोर्सेज थे उन पर नज़र रखे हुए थे, ख़ासतौर पे CTD की जो इंटेलिजेंस यूनिट है उन्होंने DPO साहब को इन्फॉर्म किया। तो रात को 12 बजे से पहले इन्होंने उस इलाके में नाइट विजन डिवाइस के साथ लैस जो हमारे दस्ते हैं पुलिस के और CTD के, इनको डिप्लॉय किया है। ये खजूरी चेक पोस्ट, आप में से जिन इलाकों ने इस खजूरी चेक पोस्ट और इस इलाके का दौरा किया तो उन्होंने देखा होगा, उसके नज़दीक नाइट विजन डिवाइस में हमारी टीम के जो अफसरान थे, DSP साहब मौके पे मौजूद थे, तो इनको मूवमेंट नज़र आई है। तो इनको रोकने की जब कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया, इन्होंने भी फायर एक्सचेंज किया, तो वो फिर वहाँ से भाग गए। और इंस्पेक्टर साहब को वो चूँकि पैदल अपने साथ ले जा रहे थे और इनकी आंखें जो थी ब्लाइंड फोल्डेड थी, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, तो ये वहाँ रुक गए और फिर ये लेट गए, क्योंकि दोनों तरफ से तकरीबन 30-40 मिनट तक शदीद फायरिंग का तबादला होता रहा। दुश्मन तो भागने में कामयाब हो गए और उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट कर लें, उनको ट्रेस कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पुलिस पार्टी थी रात 1 बजे के बाद उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को रिकवर करवा दिया। और इसमें सबसे खुशी की बात यह है, और CTD और पुलिस की टीम जो है वो इस चीज़ पे काबिल तहसीन है इनकी कोशिशें कि बग़ैर रैंसम के किसी किस्म का तमाम महकमे की तरफ से, फैमिली की तरफ से या इनकी अपनी तरफ से नहीं दिया गया। इंस्पेक्टर साहब मौके पे मौजूद हैं, तो इनको इसलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आपके सामने ये गुड न्यूज़ है कि पुलिस और CTD की जो जॉइंट एफर्ट्स थी अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है, इनकी महकमे के सामने भी और इनकी फैमिली के सामने भी, कि ये खैर खैरियत से वापस आ गए। अगर कोई सवाल हो तो वही भी खड़ा है जो केसर किन का भाई केसर अच्छा सर, इससे कबल भी कुछ वारदातें हुई थी, उसके लिए भी पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई आपके इल्म में है कि ये जब तक दुनिया कायम है और जब तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी कायम रहेगा, पुलिस का महकमा भी कायम है, और हमारी ये ड्यूटी है कि चाहे वो अवाम हो, खवास हों, सरकारी अफसर हों, प्राइवेट लोग हों, बिजनेसमैन हों, किसी को भी किसी किस्म की तकलीफ़ हो तो जो हमारा ज़ाब्ता है उसके मुताबिक हम कार्रवाई करते हैं और दिन रात हमारी एफर्ट्स जारी हैं। और जब कोई बहुत बड़ी न्यूज़ होती है जैसे कि ये थी तो फिर हम आपको तकलीफ़ देते हैं, और रूटीन में हमारी जो कामयाबियाँ होती हैं तो हमारे जो DPO साहबान हैं, उनके PRO साहबान या SPCTD उनके ये आपके साथ जो प्रेस रिलीज़ है उसके ज़रिए हम शेयर करते रहते हैं। ये चूँकि ज़रा ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप की थी कि एक गज़टेड ऑफिसर कस्टम के सीनियर पोजीशन पे थे और ये 1 हफ़्ता पहले अगवा हुए थे, चूँकि रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर वफ़ियत के साथ और बग़ैर रैंसम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये खैरियत से, दूसरी बात यह कि किसी किस्म के पैसे
دہشت گردوں کو اور اغواکاروں کو، نہ ان کی فیملی نے دی ہیں، نہ ڈپارٹمنٹ نے دی ہیں، نہ گورنمنٹ کی طرف سے تھے. سر یہ انسپیکٹر صاحب کو کسی تنظیم نے اغوا کیا تھا یا اغواکار یا چور مختلف قسم کے گروہ تھے، کس نے اغوا کیا تھا؟ یہی جو دہشت گرد ہیں، جو دہشت گرد ہیں وہ اغوا بھی کرتے ہیں، لوگوں سے بھتہ بھی مانگتے ہیں، لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں. یہ پیسے بھی وہ چندے کے نام پہ اور مختلف ناموں سے مانگ رہے تھے کہ جناب آپ ہمیں دیں چندہ، لیکن یہ چندہ نہیں تھا، یہ ایکسٹورشن تھی، رینسم تھا، کیونکہ الحمدللہ پولیس اور CTD کی جوائنٹ ایفرٹس کامیاب ہوئیں. اس کے لیے ہم خط بھی لکھ رہے ہیں صوبائی حکومت کو اور IG صاحب کو کہ جو ہماری پولیس اور CTD کی آفیسر ہیں اور ان کی جو ٹیمیں ہیں، کیونکہ کل آپ کو اندازہ ہے کہ وہ علاقہ بہت خطرناک ہے، لیکن ہمارے افسر اور ہمارے جوان رات کے 12 بجے سے پہلے وہاں موجود تھے. اور میں نے جب انٹرویو کیا انسپیکٹر صاحب کے ساتھ، چونکہ تو موقع پہ موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ 30-40 منٹ تک بہت شدید فائرنگ ہوئی ہے، تو اس کے بعد ان کو رہائی ملی ہے. سر جی پہلے تو ہم آپ کو بھی مبارکباد خیر، دیتے ہیں، اللہ نے ہمیں سر کو بھی سرخرو کیا. اور اپنے فرزند بنوں کو بھی ہم بالکل. مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کارروائی یہ ہوئی ہے. ڈے 1 سے ساری کی ساری جو وہ تھی، مطلب ہمارے جو DSP صاحب بتاتے ہیں، چونکہ یہ لوکل ہیں، ان کو لوکل حالات کا، واقعات کا، لوگوں کا، جو کرمنل گینگز ہیں ان کے اوپر ان کی بڑی نظر ہے، بہت ایکسپیرینس ہے اور بہت محنت کے ساتھ انہوں نے کوشش کی. اور پھر ہمارے جو SP CTD ہیں مجیب صاحب، ان کا بھی بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے بنو ریجن میں، یہ اس میں بھی رہے ہیں، انویسٹیگیشن میں بھی رہے ہیں، انٹیلیجنس میں رہے ہیں، اسپیشل برانچ میں رہے ہیں. تو ان دونوں کی، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے جو DPO نارتھ وزیرستان ہیں، انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کیا ہے دن رات. اور ہم نے سارے جو ہمارے افسر تھے ان کی چھٹیاں بھی کینسل کی ہوئی تھیں، کیونکہ ڈیلی انسپیکٹر جنرل پولیس ہم سے اس چیز پہ رپورٹ مانگتے تھے. اور اس کے علاوہ جو کسٹم کے ان کے سینئر افسران تھے وہ بھی دن میں 2 دفعہ ان کو بھی ہم رپورٹ کرتے تھے، کیونکہ بہت امپارٹنٹ وہ تھا، ایشو تھا اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے محسوس. سر جی اسی سے ریلیٹڈ کہ یہ ایک ادارے کے شکر ہے کہ زندہ جو ہے وہ الحمدللہ کیا ہے، ایک اور ادارے کے اہلکار جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اسی حوالے سے، وہ بینک مینیجر. جی اس کے حوالے سے اگر حمزیب صاحب بھی آپ کوئی وہ دے دے کہ کوئی پیشرفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کہ اس کے، تو میں تو خدا سے بھی ایسا نہیں ہوگا کہ حمزیب صاحب کی نسبت اگر مجیب صاحب میرا نام انہوں نے لیا تو ضرور یہ انشاءاللہ آپ کو اس پہ بھی بریکنگ نیوز ملے گا. SP صاحب CTD نے اس پہ کام کیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، بتا دیں گا یہ کیس بھی انہوں نے ٹریس کیا ہوا ہے، ٹریس ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں آپریٹ کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے، وہ خود وضاحت کریں گے. گروپ بھی ٹریس ہیں، ملزم بھی ٹریس ہیں، الحمدللہ ایویڈنس بھی بہت حد تک جمع ہے. اور فردر یہ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شمالی وزیرستان میں سب سے پہلے تو میں اپنے DPO صاحب کا شکریہ اور ریجنل آفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس علاقے میں مقامی پولیس کی حد الامکان اور 100% سے بے باؤ جو ہے نا وہ مجھے سپورٹ مل رہی ہے. ادروائز وہاں پہ میرے لیے پھر یہ بڑا مشکل ہو جاتا. کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا میڈیا میں کہ رزمت بازار میں دھماکہ ہوا تھا. شکر الحمدللہ بندے ٹریس بھی کیے ہیں، اریسٹ بھی کیے ہیں. جس نے دھماکہ کیا تھا، موٹر سائیکل ڈیٹونیٹ کیا تھا، اسی بندے کو، اور اس نے کنفیشن بھی کیا، نہ صرف ہمارے سامنے نہیں، لاہور سے IB کی ٹیم آئی تھی، ان کے سامنے بھی کنفیشن کیا ہے، ان کو عدالت میں بھی پیش کیا ہے اور ابھی وہ جیل میں ہے. دوسرا یہ وقوع بینک مینیجر اکبر زمان کا تھا، ان کے بندے اور گروپ پورا ٹریس ہو چکا ہے. ایکچولی یہ قتل کا ان کا پلان نہیں تھا، ان کا یہی پلان تھا کہ اس کو اغوا کر کے باقاعدہ بتہ یا جو ہے نا وہ رینسم جو ہے نا وہ کر سکیں، تاوان وصول کر سکیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا یہ چونکہ گاڑی سے اتر کے بھاگا تو اس کو ڈرانے کے لیے پیچھے سے اس پہ فائرنگ کی گئی. وہ متواتر بھاگ رہا تھا کہ کوئی ایسا شیلٹر یا پناہ گاہ اس کو مل جائے جہاں پہ، لیکن بھاگتے بھاگتے کھیتوں میں جو ہے نا اس کو ایک گولی یہاں پہ لگی، صرف ایک گولی اس کو لگی. تو بندے ٹریس ہو گئے، جس نے ریکی کی تھی وہ بھی ٹریس ہوا ہے، جو دوسرے بندے ہیں وہ باقاعدہ جو تنظیم ہے سارے ٹریس ہوئے. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے لیے کے حالات اس طرح تھے کہ وہاں پہ ہم باقاعدہ آپریشن نہیں کر سکتے تھے، روڈ بند تھا، عثمان زائی کا جرگہ تھا. اب ایسے حالات میں ہم پولیس کو یا اس کو وہ نہیں انوالو نہیں کر سکتے تھے. تو انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. آخر میں ایک چیز وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں. آپ آئی ہوپ یو وانٹ مائنڈ، میں نے آپ کی بات کاٹی ہے.
آخر میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں پورے ایک ہفتہ جو جتنی بھی محنت ہوتی رہی، اس میں نو ڈاؤٹ کہ لیڈ ایجنسی سی ٹی ڈی تھی اور مین کریڈٹ انہیں کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ سی ٹی ڈی کے ایس ایس پی صاحب نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ پولیس کی بھی مکمل تعاون ان کو حاصل تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہوتا، اور جتنے بھی ہم ادارے کام کر رہے ہوتے تو ہمارے وسائل جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں. تو اس میں اگر ڈپٹی کمشنر صاحب نارتھ وزیرستان 7 ڈیو وہاں پہ جو پاک آرمی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے اور جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے اور ان کے جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کا اگر ذکر نہ کروں، اسپیشل برانچ شمالی وزیرستان اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس بیورو، ان سب نے مکمل تعاون کیا ہے اور ہمیں ہر قسم کی انٹیلیجنس کی بھی فیسلٹیز انہوں نے دی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے مکمل ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور اس سپورٹ کے بغیر یہ آپریشن ممکن نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کے وسائل محدود ہیں اور سی ٹی ڈی بھی ایک نیا ابھرتا ہوا ادارہ ہے. کوشش جاری ہے کہ وسائل زیادہ سے زیادہ آئیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں وسائل کی کمی ہے، تو وہ مل جل کے ہم کرتے ہیں. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اسپیشل برانچ، آئی بی، 7 ڈیو سب نے مکمل تعاون کیا. اچھا، کیا پیغام دینا چاہ رہے سر بنو ڈویژن کے عوام کو، کیونکہ حالات انتہائی خراب ہیں اور اس وقت رونما ہونے کے لیے نہ ہونے کے لیے حالات الحمدللہ بالکل سیریس نہیں ہیں. میں یہ کہوں گا کیونکہ اگر آپ دیکھیں پورے ملک کی آپ صورتحال دیکھیں، آپ پوری دنیا کی صورتحال دیکھیں، تو پرفیکٹ اور پیس یا امن کا ایٹماسفیئر پوری دنیا میں بہت کم جگہوں پہ ہوگا، بہت کم جگہوں پہ. غربت ہے، مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، بے روزگاری ہے، بہت سارے اور مسائل ہیں. ان کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کرائم ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ کچھ اور مسئلے ہوتے ہیں. جرم اور سزا یہ باقاعدہ جو ہمارا نظام ہے، اس کا نظام عدل کہہ لیں اس کو، یا کرمنل جسٹس سسٹم، ہماری ڈیوٹی ہے کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو ہم پکڑ کے ایویڈنس کے ساتھ عدالت میں پیش کرتے، پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ وہ لوگ گنہگار ہیں یا ان کو سزا دینی ہے یا نہیں دینی. تو جو آپ فرما رہے ہیں تو پیغام یہی ہے کہ آپ اپنے اداروں کے ساتھ تعاون کریں، آپ اپنے جو ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں ان پہ آپ اپنا ٹرسٹ قائم رکھیں. یہ آپ کے سامنے ہے. بہت ساری ایسی کامیابی ہوتی ہیں کہ جو مختلف ہماری جو سیکریسی کے پاس قوانین ہیں اس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، یا میڈیا کے ساتھ اوپنلی سامنے نہیں آ سکتے، یا مناسب نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں کو ڈکلیئر کریں، کیونکہ ایک واقعہ یا ایک جو کامیابی ہوتی ہے دوسری کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اگر ہم پہلے کا اعلان کر دیں تو وہ پھر جو دوسرا آگے کوئی پروگرام چل رہا ہوتا ہے یا کوئی اور سٹیج آ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر چیزیں جو ہے افیکٹ ہو سکتی ہیں. تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ میڈیا کے ذریعے ہمارے جو شہری ہیں ان تک ہماری یہی درخواست پہنچائیں کہ آپ کے ادارے، آپ کی فورسز دن رات آپ ہی کی خدمت کے لیے، آپ ہی کی حفاظت کے لیے کام کریں. صرف اس لیے نہیں کہ یہ ایک گزٹڈ آفیسر ہیں کسٹمز کے، بہت سارے جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے برآمد کیا، لیکن چونکہ ایک سرکاری افسر کے ساتھ ایک بہت بڑی ہائپ اٹیچ ہوتی ہے کہ اس وجہ سے یہ مناسب سمجھا گیا کہ آپ ساتھیوں کو تکلیف دی جائے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیز شیئر کی جائے. تھینک یو جی. سر کے لیے سر کی پوچھنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں ایک میران شاہ ہے، ایک میرلی ہے. میران شاہ بنسبت میرلی کے بارڈر پہ بھی ہے، لیکن وہاں پہ حالات جو ہے اس پہ اگر تھوڑی دیر سے وہاں پہ حالات جو ہے وہ کنٹرول میں رہتے، میرلی میں حالات کنٹرول میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس چیز کا تو کچھ شارٹ آنسر تو ممکن نہیں ہے. آپ خیبر پختونخوا میں اور علاقوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض جگہیں جو ہیں وہ زیادہ پرامن ہوگی، بعض جگہیں درمیانے درجے کی پرامن ہوگی، بعض جگہیں بالکل پرامن نہیں ہوگی، ٹربولنٹ ہوں گے. تو اس کے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں، مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، مختلف اس کے، اور پھر وقت کے حساب سے علاقہ اور یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرلی میں حالات جو ہیں وہ ہمیشہ، میرلی پہلے بہت اچھا بھی تھا، بہت زیادہ پرامن بھی تھا، بزنس کی ایکٹیویٹیز بھی تھیں. جہاں تک ہماری معلومات ہے تارولی جو ہے ایسا ہے کہ میران شاہ بنسبت میرلی کے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. تو اس پہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کوششیں چونکہ جاری ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پوری کی پوری پاک آرمی کی ایک ڈویژن لیول کی فورس موجود ہے، جنرل لیول کے آفیسر موجود ہیں. اس کے علاوہ پولیس وہاں کی ماشاءاللہ میرے ریجن میں سب سے زیادہ پولیس وہیں ہے، 4,500 کے قریب نفری ہے ہماری پولیس کی. ان کی جتنی تحصیلیں، جتنے تھانے ہیں ان میں ماشاءاللہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کوشش کی گئی تھی کہ جو دفتر ہیں ان کو تالے لگائے جائیں. تو جو ڈی پی او صاحب ہیں انہوں نے ڈی سی صاحب کے ساتھ مل کے جتنے بھی ایسے ادارے تھے جیسے نادرا ہے، پاسپورٹ آفس ہے، اور پوسٹ آفس ہے، پاسپورٹ، مختلف اداروں کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تالے لگائیں گے، اور جو ملازمین ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ دھرمی میں اسکول کے تعلیمی ادارے بند کریں. تو انہوں نے وہاں مختلف جگہوں پہ جا کے
اور ڈپلائمنٹ کی اور کسی کو تالہ بندی کرنے کی اجازت نہیں دی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی یہ بھی ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے. تو انشاءاللہ ہم امید یہی کرتے ہیں کہ ہماری جو قربانی ہے, ہماری جو کوششیں ہیں, جو ہماری پلاننگ ہے, اور جو ہماری سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہماری نیت اچھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں امن آئے اور اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہو, اس کی وجہ سے جو اسٹیبلٹی ہے, کیونکہ جو اسٹیبلٹی آتی ہے لوگوں کا ٹرسٹ قائم ہوتا ہے تو اسی سے پھر اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے, اسی سے پھر ترقی بھی ہوتی ہے. ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور سب چیزوں کی بنیاد امن ہے. تو ہماری کوشش جو ہے وہ سارے اداروں کی یہی ہے, چاہے وہ جس رنگ کی بھی وردی پہنے, جس رنگ کی بھی کیپ پہنے, لیکن مقصد ہمارا ہے. یا ایون اگر آپ کی طرح ہوں جو میڈیا میں بیٹھ کے ملک کی خدمت کر رہے ہیں یونیفارم کے بغیر, آپ بھی مجاہد ہیں, آپ کو بھی خراج تحسین پیش. سرجی د یو سول ز پښتو شکوم سرجی از بنی کوم مشرونه دوی کا جرګه کښنولي او به د باندې کوم چې کی مسله مسائل دی غي حواله سره پارین افسرانو سره ملاقات کوم به چې کله ډي پی او صاحب تدیه ورغلي دی بازو دی دا الزام په جماعت شه د خبره وکړه سر چازوی چې مشکله مسله او ته بیان کوله به دای پاپ جی لکیو ډي پی او صاحب امیر نه خبره نه چې شنو د پاپ جی گیم دغه حواله سره تاسو مشرونه د خبره وکړه سر دیکھیں وزدار کوم چې پارون د بنو امن پاسون وال مشرانو تقریبا یو درزن جی سر یو نیم مشران چې دی پارون چې کوم راغلی ما سره اوسم ناز دي سینیئر صافیان هم پکې موجود وو. دا څه چې هغوی ته سینیئر افیسر نه ټلیفون راغلو نو هغه اټینډ کولو دپاره هغوی سایډ روم ته تللي وو ځکه چې دا 2 غنټې مونږ میټینګ تاسو ووایه یا ډسکشن ووایه د بنو په حالات باندې. دې نه مخکې دوی ډے بیفور یسټرډے دوی میټینګ وو کمشنر صاحب سره, کمشنر بنو سره, او پرون ما نه ټایم اخیستی او نو بائی چانس ډي پي او صاحب هم دلته ناست وو. ډي پي او صاحب دې سروس او دې سینیارټي ولکاس پب جي دا خو ماشومانو گیم ده, پب جي نه کول. زه ما سره دې ځای کې ناست وو ډي پي او صاحب, هغې ته چې کله تاسو ته پته ده چې افیشل فون راځي نو مونږ پبلک اټینډ نشو کولی, نو مونږ دا یو پروټوکول ووایي ایس او پي ووایه چې مونږ سایډ ته لاړ شو ځکه چې سرکاري خبرې مونږ هر ځای کې کوای نه شو. نو ما دا خیال ده چې غلط فهمي به آپ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پر آپ ڈی پی او بھی رہے ہیں, ڈی آئی جی بھی رہ کے ابھی موجود آپ بیٹھے ہیں. آپ کو بنو کا, لکی کا اور شمالی وزیر کوئی بھی آپ سے ڈکی چکے نہیں ہیں جی. اگر بنو میں آپ کو جو بھی کہ نوٹوریس کون ہے, نارکوٹکس والا کون ہے, ہر ایک آپ کے علم میں ہے. اور ایک سوال ہے کہ جو بھی یہ اس سے پہلے دھرنے میں یہ کچھ پولیس جو تھی وہ جو ڈسمس ہوئے اس کے متعلق آپ کچھ کہیں گے؟ جی جی بالکل. کل جب مشران آئے تھے امن بنو پاسون کے جو ایلڈرز آئے تھے جی, تو انہوں نے بھی یہ بات مطلب وہ اب بنو کے امن سے ریلیٹڈ نہیں تھی, لیکن چونکہ علاقے کے معززین ہیں اور جو ہمارے پولیس کے نوجوان یا آفیسر جو سروے سے برخاست ہوئے ہیں وہ بھی بنو کے ہیں, تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لوگ ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں, تعلق بھی ہوتا ہے, دوستیاں بھی ہوتی ہیں. تو انہوں نے یہ چیز بھی ڈسکس کی. میں نے انہیں یہی بتایا کہ ہمارا پولیس کا آپ کو پتہ ہے کہ ہر ادارے کا اپنا ایک ضابطہ ہوتا ہے, تو ہمارے ضابطے کے مطابق ڈی پی او صاحب نے اس وقت یہ ضروری سمجھا کہ ان کو ڈسمس کیا جائے. یہ جوان چند دن پہلے میرے پاس آئے تھے, 12 یا 13 ہیں, انہوں نے آ کے اپنی اپیلیں میرے پاس جمع کرائی ہیں. اس پہ ہمارا پروسیس جاری ہے. اب ہم اگر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان کو بحال کیا جانا چاہیے, اس کے بعد پھر اوپر جو ہمارا میں اپیلیٹ فورم ہوں اور میرے فیصلے کے خلاف جو اس کے حق میں وہ پھر جا سکتے ہیں آئی جی صاحب کے پاس, پھر سروس ٹریبونل ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے جونیئر لوگ بھی, درمیانے درجے کے افسر بھی, سینئر لوگ بھی, ان کو یا کوئی سزا ملتی ہے یا ڈسمسل ہوتی ہے تو وہ اپیل کرتے ہیں. تو انہوں نے بالکل جو ایلڈرز تھے وہ بھی آئے تھے, انہوں نے بھی یہ پوچھا تھا. تو اس پہ میں اس وجہ سے ڈائریکٹ یس یا نو میں جواب نہیں دے سکتا. ایک انڈر پروسیس چیز ہے اور ان کی اپیل جو ہے وہ انہوں نے آ کے دی ہے, میرے ساتھ ملے ہیں اور میں نے ان کی جو اپیل ہے وہ سننے کے لیے ایکسیپٹ کر لی ہے. اور انڈر پروسیس ہے اور رولز کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. اگر وہ فیصلہ ان کو قبول ہوگا تو بات ٹھیک ہو جائے گی, اگر ان کو قبول نہیں ہوگا تو وہی صاحب کے پاس چلے جائیں گے. یہاں سے پروسیس شروع ہو گیا ہے. بالکل میرے پاس آئے, ان کو ہم نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے, ان کو بٹھایا بھی ہے, ان کی بات بھی سنی ہے اور ان کو تسلی بھی دی ہے کہ کسی کے ساتھ ذاتیات نہیں ہوگی, کیونکہ یہ جو پولیس کے جوان ہیں اور پولیس کے جو آفیسر ہیں یہ ہمارے ہاتھ بھی ہیں, ہمارے شانے بھی ہیں, ہماری آنکھیں بھی ہیں, اور یہ انہی پہ ہمیں فخر ہے. انہی کے ساتھ ہم جو دہشت گردی کی جنگ ہے, جو جہاد ہے کرائم کے خلاف, کوئی بھی اکیلا نہیں لڑ سکتا, ٹیم ورک ہے. جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ سی ٹی ٹی اور پولیس کی جو ٹیم ہے ان کے آفیسرز, لیکن فیلڈ میں کون تھا؟ فیلڈ میں تو جوان ہوتا ہے. تو ہمیں ان پہ فخر ہے. تو بس جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ بچے بھی ہوں گے آپ کے, ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو بعض اوقات آپ بچوں کو بھی سزا دیتے ہیں, لیکن اس کا مقصد اصلاح کرنا ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں کو نقصان دے.